جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی کرکٹ میں کرپشن کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی عامر سہیل صاحب سے. ان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی میں بھی بہت ساری خامیاں اور غلطیاں موجود ہیں، لیکن بریک کے دوران انور بیگ صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. نتھنگ ٹو کانٹراڈکٹ عامر کی جو بات ہے، ان کا اپنا ایک ویژن ہے. فیکٹ اس کہ جو آئی سی سی ہم نے اس کو ایک پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک لیجسلیٹو باڈی ہے جو بورڈ جو فل ممبرز ان پہ چلتی ہے، اور 105 ایسوسیٹ اور افیلیٹ ممبرز ہیں. سو اس کی کوئی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے نہیں. آپ پہلے بھی بتا رہے تھے کہ جو بورڈ نے خود سے سائن کیے جو ابھی بھی یہ جو امپلیمنٹ ہوئی ہیں سزائیں، جو اینٹی کرپشن کوڈ ہے، یہ ووٹ ہوتا ہے اور میجورٹی ووٹ میں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آسٹریلین ٹور میں بھی آئی سی سی کو شک تھا کہ مظہر مجید جو ہے وہ اتنا کوئی کلیئر کریکٹر کا آدمی نہیں ہے، پر وہ اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ کرمنل پروسیڈنگز انسو نہیں کر سکتے. سو دے ویٹڈ فار این اپرچونٹی ٹو کم ٹو دیم. سو ایکچولی آئی سی سی از اے پاورلیس باڈی، اٹس ناٹ اے گیم گورننگ باڈی لائک فیفا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ونڈیکیٹ ہو جاتے ہیں، بٹ ان کو بہت بڑے مسائل ہیں. اور اب یہ بورڈز کو، جیسا انہوں نے کہا کہ اپنے بورڈز کو اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہوگا. گورننگ باڈی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن یونٹ جو بنا ہوا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کروڑوں پاؤنڈ وہ سالانہ لے رہے ہیں. صاحب وہ لے رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بھی آپ نے ووٹ کیا ہے. یہ دیکھیں، میں نے 2004 میں بیان دیا تھا. یہ ذرا دکھائیں ادھر. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ جوا کراتی. اور یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ اینٹی کرپشن یونٹ، یہ سگار پینے والی ہیں. ان کو میں نے باقاعدہ 2001 میں جا کے بتایا لارڈ ٹیسٹ میچ سے پہلے کہ یہ ایک کمبینیشن جوا گروپ کا بنا ہوا ہے پاکستان میں، یاور سعید اور وقار یونس. اور یہ میچ جو 4 دن کے بعد لارڈز میں ہے، 3 دن میں ختم ہوگا. اس آن ریکارڈ. اور توقیر ضیاء صاحب کو بھی 1 ماہ پہلے میں نے لاہور میں بتا کے گیا تھا. تو یہ تو میں آپ کو کہوں گا کہ جو یاور سعید وقار یونس جوا گروپ اس وقت تھا. اب آپ دیکھ لیں، ایک مینیجر ہے، کوچ ہے. تو یہ نام لینا ابھی ریسنٹ جو انگلینڈ میں ہوا ہے. اچھا رہی ٹھیک. اور وہاں پہ آپ یاور سعید مینیجر اور وقار یونس کوچ، اس وقت وہ کیپٹن، اس وقت مینیجر. یہ جوا گروپ کے آدمی ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ کھلاڑیوں کو یہ زیادہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کرنے کا. میں یہ کہتا ہوں ان کے نالج میں ہے. آئی سی سی کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بھی فولڈ میں لاتے کہ آپ پلیئروں کے ساتھ ہیں، آپ کو نہیں پتا جوا ہو رہا ہے. اگر آپ نے نہیں بتایا تو ان کو بھی بیان کرنا چاہیے ساتھ. آپ بات سنیں میری ایک بات میں کلیئر کر دوں. بیگ سب سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں جو یہ کہہ رہے ہیں. آئی سی سی جو ہے وہ فولڈ میں اس وقت تک نہیں لے گی جب تک سرکمسٹانشل یا کانکریٹ ایویڈنس ان کے پاس نہیں آئے گا. ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کسی کو چارج کرنے کی. جو آپ کے بورڈز ہیں، انڈیویجول بورڈز ہیں، وہ گورننگ اتھارٹیز ہیں، وہ کر سکتے ہیں. سر ہمیں اپنے گھر کو جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ آئی سی سی کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ پرابلم تو آپ کے گھر میں ہے. آپ کے گھر میں پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں ہے. بالکل ان کا کام ہے نا ٹو چیک آل دس ڈرٹی بزنس. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو دیکھیں میری بات سنیں، یہ یشی کرتے ہیں. دوسری بات، میں بار بار کہہ چکا ہوں آج سے 10 سال پہلے، جو بار بار یہاں پہ بھی ذکر آیا ہے جسٹس قیوم کی رپورٹ. بالکل میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں کلیئر انسٹرکشنز ہیں. اس نے جو ڈیسیشنز دیے ہیں، اس نے کہا کہ ڈکلیریشن آف ایسٹس فلو ان سے ہر سال، وہ کیوں نہیں لے رہی کرکٹ بورڈ؟ دوسری بات، سی بی آر نے، ایف بی آر نے ایک انویسٹیگیشن شروع کی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ ڈکلیریشن آف ایسٹس پہ کیا ہوا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس قیوم کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، آسمان لکھا ہوا ہے. میرے پاس کتاب یہ رپورٹ یہاں پڑی ہوئی ہے جس میں وسیم اکرم پہ فائن ہوا ہے 3 لاکھ روپے. یہی جوئے میں یونس پہ ہوا ہے، وقار یونس پہ، اجاز احمد پہ ہوا ہے. تو یہ جب سب لوگ انوالوڈ ہیں جن کے پچھلے پرانے لنکس ہیں یہ بکی سے، وہ آج اب یہ لڑکوں کے ساتھ آئیں گے تو what result will you get؟ وہی حوالہ دے رہے ہیں وقار یونس کا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ the problem is in our house. بالکل اس کو ہمیں خود اس کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا. آپ کو ایک چیز بہت کوئکلی بتاؤں، جیسے انہوں نے وقار یونس کو کہا ہے. اگر آپ جسٹس قیوم کی رپورٹ پڑھیں، ریکمنڈیشن کیا تھی کہ ہی واز پرائیوی ٹو دا انفارمیشن جو انہوں نے ریویل نہیں کی. وسیم اکرم کے متعلق کہا تھا ہی شوڈ ناٹ کیپٹن پاکستان، اور مشتاق احمد کے متعلق کہا تھا ہی شوڈ ناٹ ہولڈ اے پوزیشن آف ریسپانسبلٹی. سو لیگلی وقار یونس پہ یہ نہیں تھا
کہ وہ پوزیشن آف ریسپانسبلٹی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جن کو سزا ہو اس کو آپ ہمیشہ کیسے بیچ میں لاتے ہیں؟ ان کو سزا نہیں ہوئی نا جی. 1 لاکھ روپیہ فائن ہوا ہے, پے ہوا ہے, کیا چیز ہے یار؟ not divulging the information, but he was not convicted. He was not convicted. اب آپ دیکھیں 2001 کا توفیق جا کو میں نے لیٹر لکھا موجود ہے, اور اس میں میں نے لکھا ہے, اور اس کے بعد میں نے جنرل مشرف کو اس وقت لیٹر لکھا ہے کہ احسان مانی کو بل نہ لگائیں. یہ اس کے اوپر جو ورلڈ کپ 99 میں بنگلہ دیش سے آ رہے تھے, ریاض سمیع موجود تھا, میں وہاں گراؤنڈ میں گیا, میں نے مانی کو کہا میں کہ میچ فکس ہے, احسان یہ سر رنگ اڑ گیا, اور یہ جا کے بتاؤ. پھر ریاض سمیع کو میں نے, تو پرویز مشرف نے اس کو کہا تھا, نہیں ریاض سمیع کو میں نے بھیجا اندر ڈریسنگ روم میں کہ جا کے مینیجر سے اور بات کرو پلیئروں سے کہ یہ میچ اننا نہیں ہے, لیکن وی لاس دا میچ. اور اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ کیا نام ہے اس کا, علی بیکر, ٹھیک ہے, اس نے لکھا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کا میچ فکس ہے. پاکستان بورڈ نے کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن لیا اس کے خلاف؟ اور اس نے کہا میں یہ دکھاؤں گا. یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جوا ہمارے بورڈ خود چھپاتے رہے ہیں, اور یہ بالکل ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بورڈ ہمارے انوالو ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بڑی بات میں ایک اور چیز بتاؤں کہ آج 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, آج تک پاکستان کرکٹ بورڈ کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا. اب یہ بات انہوں نے دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے ہمارا جو بیسک فیبرک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ ہے ہی نہیں. میری بات سنیں, 6 سال ہم لڑتے رہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کہ خدا کے واسطے کانسٹیٹیوشن کو لا یا ایڈ ہاک کمیٹی کو ختم کرو, ایک مین کو پاور آپ نے دیے. اس وقت جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے وہ ہول اینڈ سول ہے, کالا کرے سفید کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. آج تک پاکستان کرکٹ بورڈ کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا. لیکن آپ کی گورنمنٹ ہے, زرداری صاحب جو زرداری صاحب تو اس کو دیکھ سکتے ہیں, کچھ انسٹرکشن بھی دے سکتے ہیں. گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو, یہ گورنمنٹ کا پرابلم ہے کہ دے شوڈ ہیو ڈن اٹ. اور میں یہ ہماری اپنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, آئی ایم سوری, نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک کبھی اسپورٹس منسٹری میں جاتی ہے, کبھی لا منسٹری میں جاتی ہے. وجہ آئی ڈونٹ نو. ایک واضح بتاؤں اپنا بیگ صاحب, میں نے سلمان بٹ سے میرا فون آیا, میری ڈسکشن ہوئی کوئی 3-4 ماہ پہلے. میں نے اس کو بتایا کہ آپ ابھی ہو کے آئے ہیں اور دوبارہ اپیل نہ کریں, آپ کو کچھ نہیں ملنا, آپ ورلڈ آربیٹریشن میں جائیں, میں آپ کا مین گواہ بنوں گا. میں نے جو کمیٹی ہے وہاں پہ ICC کی اینٹی کرپشن, ان کو ایون نوٹس بھی بھیجا. جو میری ریکارڈنگ ہوئی انہوں نے وہ ٹیمپر کر کے پارٹ جو میں نے کہا یہ جوا فکس ہے وہ نکال کے مجھے بھیج دیجئے. دیکھیں لنڈن کی کمپنی ہے, اس سے میں نے ان کو نوٹس بھجوایا کہ یہ میری اوریجنل جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ بھیجیں وداؤٹ ٹیمپرنگ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے یہ اپنا گواہ بنا کے لے جاتے, میں اینٹی کرپشن یونین کو تباہ کر دیتا وہاں. نہیں, آپ تو ان کو کہہ رہے ہیں تباہ کراتے, لیکن بات یہ کہ خرابی ہمارے اندر ہمارے لڑکوں نے کیا. جب اینٹی کرپشن ہی ڈس آنیسٹ ہے تو وہ کیا ایکشن کرے؟ وہ کرپشن کے خلاف کیا کرے؟ کانسٹیٹیوشن پہ ہم بات کر رہے تھے. بات آئی تھی, مجھے آپ ایک چیز بتائیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی, وہ کرمنل انکوائری کرے گا. اب اگر وہ کرمنل انکوائری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرائم ہیڈ ٹیکن پلیس, آپ نے ایکسپٹ کیا کیونکہ انہوں نے فرد جرم عائد کیا. سو دس مینز اب یہ 2 ٹیئر میں کنفیوز نہ کریں نا. کرکٹ میں اگر کوئی مسائل ہیں یا ICC کے اینٹی کرپشن کوڈ میں کوئی گنجائش ہے, دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. بٹ جہاں پہ بات آ جاتی ہے انوالومنٹ کی, تو آپ نے سرکمسٹانشل ایویڈنس کو چینج ہونے دیا انٹو کانکریٹ ایویڈنس, کیونکہ اب کراؤن پروسیکیوشن کے پاس جو ہے یہ اتھارٹی تھی کہ وہ کرمنل چارج امپوز کریں. لیکن اس میں بھی ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں, اگر آپ کو میکسیمم پنشمنٹ آف 7 years imprisonment ہو سکتی ہے اور انفائنائٹ بینز ہو سکتے ہیں. سو دیٹ یو ہیو ٹو کیپ اٹ ڈپلومیٹک. وہ تو بڑا ڈینجرس کیس ہے, بہت ڈینجرس ہے جی. آسما جیسے ہمارے دوست کی ایک بتا رہے ہیں, وہ جو کرمنل کیس UK کے اندر جو فائل ابھی وہ مارچ کے اندر ان کو بلا لیا گیا, بالکل دیٹ از مور سیریس دین واٹ ICC has. اور آپ کو ایک اور چیز اس میں وہ کرمنل ہے. ایک اور چیز بتاؤں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں سزا بھی ہوگی جیل کے اندر. اگر ICC نے بین نہ بھی کیا ہوتا ان پلیئرز کو, یہ نہیں کھیل سکتے تھے ریپرزینٹیٹیو اور انٹرنیشنل کرکٹ unless until they plead not guilty in the
कोर्ट ऑफ लॉ इन यूके। अच्छा, अभी सरफराज भाई ने बात की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लुज़ान की, ठीक है कि ये जा सकते हैं वहां पे। हम ये भूल गए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्बिट्रेटर्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग दो बॉडीज बनती हैं, एक आईसीसी और एक ये प्लेयर्स, और उस पर ये एविडेंस का अप्रेजल दोबारा होगा, एंड इट्स नॉट दैट सिंपल। लेकिन इंटरनेशनल अदालत में अगर ये थोड़ा सा समझा दें, हम इस पे बात करेंगे, ब्रेक भी लेनी है, कि अगर इंटरनेशनल जो अदालत सालसी की जो बनी है उसमें अगर वो वहां पे जाते हैं, वहां से अगर माफी मिल जाती है, लेकिन जो स्कॉटलैंड यार्ड जो क्रिमिनल बेसिस पे इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है और उस पे जो सजाएं होंगी उसमें तो बाकायदा सजा भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? मामला रफा दफा हो जाएगा या फिर कुछ इम्यूनिटी भी इनको हासिल हो जाएगी? जी मुझे लेनी है, जल्दी से बता दो। इम्यूनिटी हो सकती है अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे क्लॉज है जो कि इन्वोक हो सकता है, और वो है ये जो अपना क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, इसका क्लॉज है कि अगर यूके की गवर्नमेंट ये समझे कि दो कंट्रीज में डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो दे कैन विथड्रॉ दीज क्रिमिनल चार्जेस ऑन दिस। ये मैं इन्वोक है और ये हो सकता है, बट ये करना नहीं चाहिए। ये तो एज ए प्लेयर गए हुए हैं, वो इंटरनेशनल डीलिंग लेकिन आपने तो अभी कहा ना, आपको अगर वो साथ ले जाते हैं तो सलमान भट्ट को कह रहे हैं एंटी करप्शन करना था। ये एंटी करप्शन यूनियन है ना। अच्छा, दूसरी बात, एज ए प्लेयर उन पे नहीं लगा फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइबरी विद इन द लैंड ऑफ बिल्कुल। मुझे आप बिल्कुल इसी पे बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के हिस्से इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात हो रही है कि स्कॉटलैंड यार्ड से कैसे बचाया जाएगा, इसी पे बात होगी, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद।